بات کروں گی سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا۔ صافی صاحب یہ بات تو حقیقت ہے کہ کوئی بھی حکومت جب بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو حکومت نہ صرف پریشر میں رہتی ہے، دباؤ میں رہتی ہے، بلکہ سارا وقت اتحادیوں کو منانے میں ہی لگ جاتا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا بے نظیر بھٹو شہید کی 88-93 کی جو حکومت تھی وہ بھی اس طرح کے مسائل کا کافی زیادہ شکار رہی تھی۔ اب جو حکومت ان معاملات سے دوچار ہے، اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کے تحفظات ہیں، شکایات ہیں، اعتراضات ہیں، کیا اتحادی کوئی بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں اس حکومت کو؟ دیکھیے وہ تو وقت بتائے گا کہ سرپرائز دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اصل ایک مسئلہ، باقی تو اکثر کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے اس حکومت کا، وہ یہ کہ یہ پارٹی اس طریقے سے پارٹی نہیں بنی ہے جس طریقے سے پارٹیاں بنتی ہیں، پھر یہ پارٹی بھی اس طریقے سے نہیں چل رہی جس طریقے سے پارٹیاں چلتی ہے۔ اسی طرح یہ حکومت بھی اس فطری اور نیچرل طریقے سے نہیں بنی ہے جس طریقے سے حکومتیں بنتی ہیں، اور اس لیے یہ اس طریقے سے نہیں چل رہی ہے جس طرح کی حکومتیں چلتی ہیں۔ اور چونکہ بظاہر تو اس کے قائد عمران خان صاحب ہے، لیکن پارٹی میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگ لائے ہیں، کچھ کو کچھ لائے ہیں، اسی طرح حکومت میں بھی، تو وہ خود اعتمادی اور وہ کانفیڈنس بھی وہاں پہ نظر نہیں آتی۔ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتحادی ان کے فطری اتحادی نہیں ہیں، نہ قاف لیگ ان کی فطری اتحادی ہے، نہ مینگل صاحب کی پارٹی ان کی فطری اتحادی ہے، اور نہ ایم کیو ایم ان کی فطری اتحادی ہیں۔ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں بامر مجبوری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سردست تو اس طرح لگتا ہے کہ جو لوگ ان کے لیے ان جماعتوں کو مینج کرتے تھے، انہوں نے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں یا حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے شاید ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اس لیے کچھ دنوں سے انہیں خود کرنا پڑ رہا ہے، اور خود کرنے کی ان کو نہ تجربہ ہے اور نہ صلاحیت ہے۔ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، لیکن میری تو طالب علمانہ رائے کی پارٹیوں میں اور اس پارٹی میں کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے جیسے پارٹیاں چلا کرتی ہیں، یہ پارٹی معاملات ویسے نہیں چلا رہی جیسے پارٹیوں کے معاملات چلایا کرتی ہیں۔ تو باقی پارٹیوں میں اس میں فرق کیا، آپ کو بیسک ڈیفرنس کیا آپ کو لگتا ہے، جو اتنا بڑا آپ نے ایک بیانیہ بھی دے دیا کہ باقی پارٹیوں میں اس میں بہت فرق ہے؟ دیکھیں باقی پارٹیاں ایک تو یہ کہ ایک فطری عمل کے نتیجے میں ایک خاص مقام تک پہنچتی ہیں، پھر یہ کہ ان کا ایک اپنا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر اس وقت دائیں اور بائیں بازو کی تفریق ختم ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا اپنا ایک کلچر ہے، اس میں معلوم ہے کہ ہو از ہو۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کا اپنا ایک کلچر ہے، اے این پی کا اپنا ہے، اور جماعت اسلامی وغیرہ کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ علی محمد خان اور فواد چودھری میں کیا قدر مشترک ہے، یا آپ مجھے بتائیے کہ مراد سعید اور جہانگیر ترین میں کیا قدر مشترک ہے۔ جن لوگوں کے خلاف یہ پارٹی بنائی گئی تھی ان لوگوں کے چنگل میں یہ پارٹی دے دی گئی ہے۔ وہ جو بڑے بڑے انقلابی تھے اور انقلاب کے ارادے سے آئے تھے، ان کو لا کے زلفی بخاری، جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی اور اس طرح کے لوگوں کے قدموں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ پھر اب بھی پارٹی کا کوئی فیصلہ ان کے کسی فورم پہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے کچھ مسٹیریس قسم کے کریکٹر ہیں اور مسٹیریس قسم کے لوگ ہیں، کوئی یہاں سے آیا ہے، کوئی وہاں سے آیا ہوا ہے، اور اصل فیصلہ سازی کا اختیار ان کے پاس ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو 13 سال سے پی ٹی آئی میں تھے، جو بڑے سیاسی تجربہ کار ہیں، وہ بیچارے وہی جو 4-5 افراد جن کا پرائم منسٹر صاحب پہ اثر ہوتا ہے، ان کی منت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کی خوشامد کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آج سے چند روز پہلے وہ جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے بعد دوسرے طاقتور ترین شخصیت تھے۔ ابھی آپ کہہ رہی ہیں، اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کہ اب مذاکرات اتحادیوں سے وہ کر رہے تھے لیکن وہ آؤٹ ہو گئے۔ کیا وجہ ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ترین صاحب جو مذاکراتی کمیٹیاں شروع سے آپ دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ جب بھی مسائل ہوئے ہیں،
ہمیشہ ترین صاحب بھی آگے آگے رہے معاملات کو سلجھانے میں، نپٹانے میں اور ان کے پاس جانے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اتحادی چاہ رہے ہیں بھی ہم نے انہی سے مذاکرات کرنے ہیں؟ اب عمران خان صاحب کو کسی نے شکایت کر دی ہے کہ سارے ان کے مطالبات مانے جا رہے ہیں، ان کے آگے گھٹنے ٹیکنا ٹھیک نہیں ہے، پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے، اور پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ ترین صاحب کو انہوں نے کسی اہم معاملے سے الگ کیا. اس کی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ خرچ کرنے، انویسٹمنٹ کی نیت سے اس کا بدرجہ عتم وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس پارٹی میں پیسے اور جہاز اور بینک بیلنس، ان چیزوں کی جتنی قدر و منزلت ہوتی ہے وہ سب جماعتوں میں ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ہے. آپ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھیں، ہم نے اعظم سواتی صاحب کو دیکھا کہ وہ باہر سے آئے اور ادھر پارٹی کے صوبائی صدر بھی بن گئے اور سب کچھ بن گئے. اسی طرح آپ یہ جو پنجاب کے گورنر ہیں، ایک دن پہلے کل وہ نون لیگ کے گورنر تھے، آج یہاں پہ آ گئے گورنر ہیں کیونکہ وہ بھی پیسے والے ہیں. تو ایک تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس یہ چیز تھی. دوسرا، جہانگیر ترین صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں اور وہ جن کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو متاثر کرنے کا صلاحیت بھی بدرجہ عتم وہ رکھتے ہیں، وہ صلاحیت ان میں ہے. کہ بنیادی طور پر اتحادی بھی اس وجہ سے تو نہیں متاثر ہو گئے جو کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. نہیں، اتحادیوں کی ایک وجہ ہے. پھر یہ کہ پچھلے چند سالوں میں جب عمران خان صاحب تو زیادہ تر تقریریں کرتے تھے یا کسی اہم سٹیج پہ، باقی قوم کے وسیع تر مفاد میں جتنے بھی لوگ شامل ہو رہے تھے ان کے، یعنی پارٹی کے اندر بھی، وہ ساری ڈیلنگ جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ میں تھی. وہ جو لوگ ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ، تو پہلے جہانگیر ترین صاحب جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کے ذریعے بات بنائی جاتی تھی اور پھر وہ ان کو لاتے تھے. تو ایک یہ کہ کس کے ساتھ کیا طے ہوا تھا، بیچ میں کون تھا اور کس مقصد کے لیے ان کو پارٹی میں شامل کیا گیا تھا، تو اس کے مکمل رازدان جہانگیر ترین صاحب ہیں. آپ ان کی اس کو دیکھیں نا کہ وہ سپریم کورٹ سے اسی طرح کنوکٹ ہوئے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کنوکٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ پی ایم سیکریٹریٹ پہ بیٹھتے ہیں. جتنے بھی وزراء ہیں سوائے زلفی بخاری کے، سب ان کے منت ترلے پہ مجبور ہوتے ہیں، پارٹی کے سارے قائدین. پھر جب یہ لوگ ملک کے وسیع تر مفاد میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کروائے جا رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ سارے معاملات طے کرائے گئے تھے جہانگیر ترین کے ذریعے. تو ایک تو وہ لوگ سمجھتے ہیں آپ ان کے ساتھ پرویز خٹک کو بٹھا دیں، آپ ان کے ساتھ شفقت محمود کو بٹھا دیں، آپ ان کے ساتھ فواد چودھری کو بٹھا دیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بے اختیار ہیں. صحیح. تو اتحادی صرف عمران خان صاحب کے بعد اور زلفی بخاری کے بعد اگر کسی کو با اختیار سمجھتے ہیں تو وہ جہانگیر ترین ہے. اچھا، آخری دوسرے کے وعدے وعید بھی ان سے ہوئے ہیں. صحیح. صافی صاحب، آخری سوال آپ سے، جو 3 وزراء کو کے پی کے میں پہلے فارغ کیا، اب ان کو واپس لے لیا گیا، یہ بھی کسی کے کہنے پہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے یا اسے پھر وہ کہیں گے جی میں نے یو ٹرن لے لیا؟ بڑا لیڈر ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے، بجائے اس کے کہ پہلے آپ ان لوگوں کو سنتے، ان کے تحفظات، شکایات سنتے، بعد میں کوئی فیصلہ کرتے. تو اسے بھی یو ٹرن کہیں، بڑا لیڈر، بڑے لیڈر کی نشانی کہیں گے آپ اس فیصلے کو بھی؟ نہیں، وہ جو ان پہ ملاقات میں جو زیادہ غصہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے قریبی تھے، چہیتے تھے، لاڈلے تھے، اور پرویز خٹک صاحب کے دور میں اس کام پہ ان کو عمران خان صاحب نے لگایا ہوا تھا. اور پھر عمران خان صاحب انہی کو بنانا چاہ رہے تھے، عاطف خان کو وزیر اعلیٰ، لیکن اس وقت چونکہ باقی ریزسٹنس زیادہ تھی، پرویز خٹک، اسد قیصر، شاہ فرمان، ان سب کی طرف سے، تو وقتی طور پر تو ان کو بنایا گیا اور ان کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ چند مہینوں بعد ان کو شاید وزیر اعلیٰ بنا لیا جائے گا. تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ قیادت نے ان کے منہ میں جو ذائقہ ڈالا ہوا تھا وہ ذائقہ موجود تھا. اور پھر ان کے ڈیووس جانے تک وہ جب ان کو خیبر پختونخوا کی بدحالی کا یا وزیر اعلیٰ کے معاملات کی خبر دیتے تھے تو عمران خان صاحب ڈسکریج نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ جب وہ ڈیووس سے واپس آئیں گے تو پھر وہ ان کو سنیں گے. لیکن درمیان میں تو ان کو تو یہ بتایا جا رہا ہے خان صاحب نے کی طرف سے کہ اصل میں آپ سے ناراض اس بنیاد پہ ہوا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ملاقات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں کی اصل غلطی وہی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا. اور دوسرا میرے خیال میں شاید پنجاب کے کنٹیکسٹ میں
ان کو قربانی کا بکرا بنا کے پنجاب کے کنٹیکسٹ میں میسج دینا بھی مقصود تھا. بالکل. تو اس لیے ان سے وہ کام، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ناپسندیدہ لوگ نہیں ہیں. صحیح. وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ ترین وزیر ہیں. تو امیجیٹلی تو شاید مشکل ہوگا ریزسٹنس کی وجہ سے، لیکن وہ نہ کہیں جائیں گے اسد عمر کی طرح، اور نہ خان صاحب ان کو پارٹی سے نکالیں گے. تو کسی وقت ان کو دوبارہ ایکوموڈیٹ کر لیں گے. باقی ان کی شکایات ہیں تو وہ شکایات یا کرپشن کے الزامات تو اس پارٹی میں تو ہر کسی کے بھی وہ چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا.